نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں والدین اور اساتذہ کا کردار۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام بچوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بچے اللہ کا عطیہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے جس کی دعا انبیاء علیہم السلام نے بھی کی۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بچوں کی پیدائش کو ایک خوشی کی خبر بتاتے ہیں، خوشخبری بتاتے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کی بیوی کھڑی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انبیاء علیہ السلام نے اولاد جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچوں کی پیدائش پہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے پھول قرار دیتے تھے، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ بچوں کی اور ازواج اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ عباد الرحمن کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی یہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پودے بھی کہا ہے، فرمایا اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا، یعنی نیک بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور آگے چل کر دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بچے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں، یعنی آج ان کی نگہداشت کرو تاکہ کل کو یہ بڑے ہو کر فائدہ دیں، دین کے محافظ ہیں۔ مسکین بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام اعمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے۔ اس شخص نے ان سے کہا، آپ ان بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کو کیوں آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ تو امام اعمش نے کہا، یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آج ان کو حدیثیں سناؤ گے تو کل یہ آگے جا کر دوسروں کو سنانے والے ہوں گے، مستقبل کے داعی ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی نیک اولاد کی تو ساتھ یہ بھی کہا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا۔ یعنی آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی ان کے اندر ان کی اصلاح کرنے والا ہو۔ پھر انسان کی بہترین کمائی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔
یعنی دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ ہیں، یعنی صدقہ جاریہ بن کر آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتی رہے۔ تو اس نیک اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے درجے آگے بھی بلند ہوتے ہیں۔ جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے یعنی برزخ میں، تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے، یعنی تمہیں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ تو جہاں بچے خوشخبری ہیں، نعمت ہیں، اور آگے ہمارے لیے دین دنیا کی بھلائیوں کا ذریعہ ہیں، وہاں بچے ایک ذمہ داری بھی ہیں، ایسی ذمہ داری جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال والدین سے بھی ہوگا اور استادوں سے بھی ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا ذمہ دار بناتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس رعایا کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا، یعنی ان کو اللہ کا فرما بردار بنایا، اللہ کی اطاعت پر چلایا یا نہیں۔ لیکن بچے والدین کے علاوہ استادوں اور باقی معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، پس جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے تو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے، یعنی حکومت وقت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی نسلوں کی حفاظت نہ کرے تو اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یعنی جو نسل اور حرث کھیتی میں فساد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسد کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں کے حقوق ضائع کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ ہماری رعایا ہیں، یعنی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی حدیث میں آگے جا کے آتا ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو گھر میں ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کی ایک طرح سے نگرانی اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی نگران اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا ہے تو اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے، یعنی ان کے انٹرسٹ اور ان کے حقوق کی صحیح حفاظت کرنا بھی لازم ہے، چاہے والدین ہوں یا استاد ہوں۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کریں، تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، یعنی ان کو سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا۔ جو باتیں ہم ان میں چاہتے ہیں کہ وہ کریں، وہ کر کے دکھانی ہوگی۔ یعنی بچے اگر ایسے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں جو والدین کو ناخوش کرتے ہیں تو والدین فوراً ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے ہیں، یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے خاص طور پر، تو وہ جو کچھ سیکھتے ہیں گھر سے ہی سیکھتے ہیں، ان کا جو مخصوص رویہ ہوتا ہے وہ ان کے ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، جو وہ کرتے ہوئے اپنے آس پاس پاتے ہیں۔ تو بچوں کی فطرت کا انحصار ان کے بڑوں پر ہے کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے، لیکن والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو والدین اور استادوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں صحیح طور پر توحید کا عقیدہ جو ہے وہ راسخ کرے، جس کی مثال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر دم تک اس چیز کی کوشش کی جس کی گواہی یوسف علیہ السلام کی وہ اسپیچ دیتی ہے جو انہوں نے جیل خانے میں ان 2 لوگوں کے سامنے کی جو ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب وما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ تو بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ اپنے گھر میں سیکھا، اپنے والد سے سیکھا. یعنی کس کس چیز میں؟ عادات میں، چال چلن میں اور بات چیت میں. اسی لیے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اپنے اس اخلاق اور ان طور طریقوں کی وجہ سے جن کی جھلک ان کے کردار کے اندر پائی جاتی ہے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے. جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتی، آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا لیتے. اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھی. یہ تعلق ہے ایک باپ اور بیٹی کا، کتنا خوبصورت تعلق، اور کیا کچھ سکھانے کو ہے اس میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تو شفیق تھے ہی، لیکن کس طرح اپنی اولاد کے لیے بھی شفیق تھے، اور شادی کے بعد بھی کتنی محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں. اور حضرت فاطمہ بھی جواباً کتنی زیادہ محبت ان سے کرتی ہیں. آج اکثر ماں باپ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، نماز نہیں پڑھتے. یعنی کسی بھی شخص کے پاس بیٹھ جاؤ تو اگر وہ بچوں والا ہے تو سب سے بڑا اس کی زندگی کا مسئلہ اس کے بچے ہی بنے ہوتے ہیں اور ان کی بدتمیزیاں اور بےہودگیاں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا، یعنی کیوں وہ ایسے ہو رہے ہیں، اس میں ہماری طرف سے کیا کمی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت صرف والدین اور اسکول کی تربیت ہی کام نہیں کرتی، بلکہ اس سے آگے بچوں کو دنیا کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہو گیا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ اسکرین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سی خرابیاں ان کے اندر آتی ہیں. اور ماحول سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچے ایک حد تک ہی گھروں میں رہتے ہیں، اس کے بعد اسکول کالجز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں جہاں اپنے آس پاس کے بچوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون اگر اسلامک اسکول بھی ہوں تو وہ تو سلیبس کی حد تک اسلام ہوتا ہے. اگر خوش قسمتی سے اچھے مسلمان ٹیچرز مل جائیں تو وہ بچوں کی زندگی میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں. یا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے آس پاس کے جو دوسرے بچے ہیں، لیکن عموماً دوسرے بچے بھی ایسے ہی گھروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی صرف اسکول کا فرض سمجھتے ہیں کہ وہی ان کو سب کچھ بنا دیں اور اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. جبکہ یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے، والدین کی بھی ہے جن کے پاس وہ دن کے کئی گھنٹے گزارتے ہیں، اور اسکول کی بھی ہے جن کے پاس دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے. آپ کو کدو بہت پسند تھا. انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگا، میں نے وہ خود نہ کھائے تاکہ آپ کھا لیں، آپ کو پسند ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا. جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا، جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا، یعنی ہر ڈش میں وہ شامل کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف آپ کے ایک ایکشن کو دیکھ کر کہ کسی کی دعوت میں آپ کدو چن چن کے کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا لیا. وہ ایسا انداز ہوگا، وہ ایسی ادا ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی. عبید بن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے، اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت دیکھا کہ آپ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے. دوسرا، میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے دیکھا. تیسرا، میں نے دیکھا آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں. چوتھا، میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھنے لگتے، آپ 8ویں تاریخ تک یوم تربیہ تک احرام نہیں باندھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں اس لیے نہیں چھوتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبتی جوتے میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جن پر بال نہیں تھے. آپ انہی پر وضو کرتے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا، میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں. اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹی آپ کو لے کے چلنا پڑتی، یعنی 8ویں تاریخ کو. تو
اب آپ دیکھیں کہ چاروں چیزوں میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ میں کیوں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے آپ کا اتباع اور آپ کی سنت کو فالو کرنا دین کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سی چیزیں صحابہ نے صرف دیکھ کے سیکھی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں. وہ صرف نوٹ کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو دیکھتے تھے وہی کرنے لگتے تھے. آج بچے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم بڑے نہیں کرتے. جب تک ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں آئے گا، ہمارے اندر وہ ذمہ داری نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر وہ سب کچھ نہیں آئے گا جو ہم بچوں میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر بچے بھی وہ نہیں کریں گے. تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو ہے یا سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے عملی نمونہ بننا. عمل کر کے دکھائیں، جو کروانا ہے وہ کر کے دکھائیں. جس چیز کی آپ کی زندگی میں امپورٹنس ہوگی، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہوں گے، جو آپ کی چاہت ہوگی، وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی، الا ماشاء اللہ. تو والدین اور معلم سب سے پہلے خود دین پر کاربند ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی میں نے ان کو اسلام پر ہی پایا. بچوں کو اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود نیک بنیں، اور جب والدین نیک ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد میں خیر ڈال دے گا. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں بچپن میں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ہم ان کی ہر لحاظ سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں بڑا ایکسپوجر ملتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں. لیکن اس میں بھی انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان کو پلٹائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے دین کی کہ جن کے والدین صالح ہوتے ہیں. جس سے سورۃ الکہف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر نے ان بچوں کی دیوار بنا دی تھی جن کی بستی والوں نے انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا. کس لیے بنائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کان ابوہما صالحا واراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ ان کے والد نیک تھے، باپ نیک تھا، تو تیرا رب چاہتا تھا کہ ان کا خزانے محفوظ رہے اور بڑے ہو کر یہ اس کو استعمال کر سکیں. تو بہت سے ماں باپ اس بات پہ بھی غمگین رہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، آپ کے بچوں کو اللہ سنبھال لے گا. کل ہی مجھے اپنی ایک کزن کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. اس کا ینگ بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، رات کو سویا، صبح اٹھا نہیں، تو بہت بڑا حادثہ تھا. تو میں کل تعزیت کے لیے گئی تھی اس کے پاس. یہ میری کزن جو ہے مجھ سے عمر میں کوئی 10-15 سال بلکہ زیادہ، شاید 20-22 سال چھوٹی ہوں گی. تو یہ چھوٹی سی بچی تھی، تو میری خالہ کو کینسر ہو گیا، تو میں ان کو اپنے پاس لے آئی تھی. اور میرے گھر میں میرے خیال 1-2 سال رہی ہوں گی. میں نے اسکول میں داخل کروایا اور پھر میں PhD کے لیے گئی تو واپس بھیج دیا اس کو. تو وہ ایک بالکل جیسے ماں بیٹی کا تعلق ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا بھی تعلق. تو یہ بہت ینگ تھی، یعنی کہ بہت چھوٹی عمر کی تھی جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور 5 بچوں کو چھوڑ کے، اور ایک چھوٹا تو بالکل گود والا بچہ تھا. تو کل ڈیٹیل سے میں نے سب کے حالات پوچھے. ماشاءاللہ سب کے سب ویل اسٹیبلشڈ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وقت جب خالہ میری بہت ینگ تھی جب ان کو کینسر ہوا تھا، تو وہ بھی کچھ پریشان ہوتی تھی، اور ہم سب بھی فکر کرتے تھے کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، یہ کیسے پلیں گے، بڑے ہو کر ان کے رشتے کیسے ہوں گے، کیونکہ ماں ہی دیکھتی ہے نا سب کچھ. یعنی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی ٹیک کیئر کر لے گا. وہ ان کا والی و وارث ہے، ہم سے زیادہ وہ ان کا مالک ہے، ہم تو ٹیمپریریلی ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ سورۃ کہف کی آیت یہ بہت بڑا سبق ہمیں سکھاتی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے سامنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے من اجلک یا بنیا، تیری خاطر ہے میرے بیٹے، یہ تیری خاطر میں یہ نوافل ادا کر رہا ہوں، یعنی تیرے روشن مستقبل کے لیے. اور روتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو دہرایا کرتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ میں یعنی صالح بننے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہم ان کو کہیں کچھ اور خود کچھ اور کریں، تو یہ کنٹرڈکشن بھی ان کی تربیت میں خلل ڈالتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود عمل کر کے دکھانا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اخلاق اچھا ہو
تو اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. انہوں نے کہا وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. یہ ایک بیوی کی گواہی ہے جو خود بھی عمر میں بہت ینگ تھی. کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے یا بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر جاتے تھے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کی گواہی گھر والوں نے دی. آج ذرا ہم اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں. اور خصوصاً اپنے ہی بچے, وہ ہمیں کیا گریڈ دیں گے, کتنے مارکس دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں, یہ بھی تو بچے ہی تھے 10 سال کے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے, نہ ہی فحش گوئی کرنے والے, نہ کبھی لعنت کرنے والے. جب کبھی ہم میں سے کسی سے ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اور پیشانی خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ نماز پڑھے, اللہ کی عبادت کرے, کہ ماتھا زمین پہ مٹی پہ تبھی لگتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے. پھر آپ تندخو اور سخت مزاج نہیں تھے. قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے اور ڈسپلن کے نام پر تندخو رویے اختیار نہ کیے جائیں, بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ مجھے آسانی کرنے والا اور معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے. نفرت اور اختلاف گھروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر والدین میں یا ٹیچرز میں باہم کسی قسم کی کوئی چپکلش ہو, آپس کی لڑائی جھگڑے ہوں, بہت زیادہ اختلافات ہوں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں, تو بچے کبھی رسپیکٹ کرنا بڑوں کی نہیں سیکھتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود بڑے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے اختلاف ہو جاتا ہے, دو کوئی بھی لوگ, اور ویسے بھی مرد اور عورت ایک نہیں ہوتے, مردوں کی اپنی طرح سوچ ہوتی ہے, عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہسبینڈ وائف کے اندر ہر چیز میں اتفاق ہو نہیں سکتا, اختلاف ہو لیکن ایک لحاظ کے ساتھ, ایک تمیز کے ساتھ, ایک ادب کے ساتھ, اور یہ انتہائی ضروری ہے. پھر اسی طرح بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے, پریشان کن کیفیات میں ان کی گھبراہٹ دور کرنی چاہیے, تسلی دینی چاہیے, مشکل حالات میں خود ان کے لیے سہارا بننا چاہیے, ان کے درمیان ایک ٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے. دوسری اہم چیز تربیت میں جو بہت ضروری ہے وہ ہے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا. ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کریں, ہمارے خاندان سے محبت کریں, اس ملک سے کریں, اس سے کریں, اس سے کریں, ٹھیک ہے باقی محبتوں کی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ ان کے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب وہ اللہ کی اطاعت کریں گے, تب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, تب وہ ان کو بڑا مقام دیں گے. لیکن اگر ہم ہر وقت اپنے سے ہی ڈراتے رہے اور اپنا ہی لالچ دلاتے رہے تو پھر بات نہیں بنے گی. یہ لازم ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے ابا کو بتاؤں گی, اس کو بتاؤں گی, یوں پٹائی کروں گی, یہ تربیت کی باتیں نہیں ہیں. تو صرف رولز یا اصول یا ڈسپلن کے نام پہ سختی کرنا جو ہے یہ درست نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا, اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں, اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہ اس وقت بالکل بچے تھے ابھی عبداللہ بن عباس, اور کتنی بڑی بڑی باتیں سکھا دی آپ نے. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو, یہ بچوں کو سکھانے کی چیز ہے. جب مانگو, کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو. جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. اور اسی طرح اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. کتنا بہادر اور جری بنا دیا کہ کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتا.
اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. پھر اللہ ہی کا ڈر پیدا کرنا، جیسے لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی کیوں نہ ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا. بے شک اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اللہ کا ڈر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی کام تم چھپ کے کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کو دیکھ لے گا. ماما سے چھپ سکتے ہو، بابا سے چھپ سکتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. تو بچوں کو اپنا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر سکھائیں. پھر اسی طرح بچوں کو دینی احکام کی پابندی کروائیں، 7 سال کی عمر میں نماز شروع کروا دیں. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ان کو سکھائیں، دعائیں سکھائیں. اور الحمدللہ اب اس کا بہت ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے، والدین بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تیسری چیز جو تربیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ ہے پیار اور محبت اور شفقت والا رویہ. جو چیز محبت سے سکھائی جا سکتی ہے وہ نفرت سے نہیں سکھائی جا سکتی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو شفقت کرنے والا نہیں پایا، سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے آپ. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی، اور جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی. پھر ان کے ساتھ محبت کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کے اپنے بچے تو نہیں تھے لیکن اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی. مسروق ان کے شاگرد جو تھے وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں حاضر رہتے تھے، تو وہ ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی اور ان کو کہتی تھی، اے مسروق تم میری اولاد میں سے ہو، تم میرے ان بچوں میں سے ہو جو مجھے بہت محبوب ہیں. اور مسروق بھی حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، جیسے ایک استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو وہ اسی وجہ سے مسروق جو تھے وہ ابو عائشہ کہلاتے تھے، یعنی عائشہ والے. ابو کا مطلب باپ ہی نہیں ہوتا، والا بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے. طنزیہ باتیں اور ڈانٹ ڈپٹ اور نام بگاڑ کے بات کرنا، یہ عام طور پہ بہت ٹرینڈ ہے کہ بعض اوقات ٹیڑھے میڑھے نام بنا دیے جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یا غلط مطلب نکلتا ہے. تو ایسے پیار کے ناموں سے بلانا چاہیے کہ جس سے بچوں کو پیار محسوس ہو، نہ کہ ایک طنز محسوس ہو. پھر یہ کہ بول کر بھی بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جو بھی آپ کی زبان ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، جو بھی، لیکن محبت کے الفاظ ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے. یعنی آپ کے نواسے تھے حضرت حسن. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ایسی دعا دی یا کبھی ان سے اظہار کیا کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر محبت کا اظہار کیا تو ان کا تو رو بھی نہیں رہے گا پھر ہمارا، اور تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، بگڑ جائیں گے، سپوائل ہو جائیں گے. بہت عام ہے یہ بات، بچوں کو سپوائل نہیں کرنا چاہیے. محبت کرنے سے بچے سپائل نہیں ہوتے، بچے سپائل ہوتے ہیں ان کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کر کے. وہ ہم بعض اوقات یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو ان کو کھلونوں پہ کھلونے خرید کے دیتے رہتے ہیں، یا اور اسی طرح کی ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو والدین بچوں کو پیار نہ کریں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے. اقرا بن حابس التمیمی جو تھے، ان کے 10 بچے تھے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو پیار کیا تو کہنے لگے کہ میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو توجہ بھی دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بھی بعض اوقات خطبہ روک کر ان کو توجہ دیا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ روب کی بجائے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، آرام سے بیٹھ کے سمجھانا چاہیے.
نہ کہ صرف ایک روب کے نام پر ہر وقت ان کو دھمکا کے رکھنا یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ خوف زدہ ہی رہیں. پھر اسی طرح بچوں کی دلچسپی کی چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے. بعض اوقات ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. بچوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے, ان کے کھلونوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے, ان کے پیٹس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. ان کی اگر کوئی خاص گیم ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات لے کے اس میں انٹرسٹ شو کرنا چاہیے تاکہ وہ کنفائڈ کریں اور ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں اور جو ان کے دل میں ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی صحیح ڈائریکشن بھی انہیں دے سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ سے شادی تو عمر کی چھوٹی تھی تو وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی, تو شادی کے بعد وہ گڑیاں ساتھ لے آئیں اور وہ اپنے گھر میں کھیلا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی, سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تھی تو آپ حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلیں. یعنی کس طرح وہ آپ کے شوق کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسٹریٹ میں جا رہے تھے کہ آگے سے حضرت حسین نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ان کو پکڑنے لگے. جدھر جاتے آپ ان کو پکڑ کے ان کو پیار کر کے پھر آپ نے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ لیا. یعنی صرف توجہ دینے کی بات ہے, امپورٹنس کی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بچوں کا کانفیڈینس لیول کہاں جائے گا اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں گے اور ان کو پیار کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بہلانا, اگر چوٹ لگ گئی ہے یا کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو ان کو منا بھی لینا چاہیے. ہم بعض اوقات پھینک دیتے ہیں, اچھا خود ہی مان جائیں گے. نہیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لاڈ کرے اور ان کو کوئی امپورٹنس دے, ان کو کوئی پوچھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید کا منہ دھو دوں جب وہ بچے ہی تھے. تو میں نے کہا میرے تو بچے نہیں اور میں نہیں جانتی بچوں کو کیسے دھوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں پکڑا اور دھو دیا لیکن صحیح نہیں دھلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور خود ان کا منہ دھویا اور کہا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا کہ تم لڑکی نہیں ہو. یعنی اسامہ کو کہنے لگے اگر تم لڑکی ہوتے تو میں تمہیں زیور پہناتا, تمہیں تحفے دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں بھی زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی دلچسپی کی چیزیں زیور کپڑا ہوتی ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح بچوں کے جذبات کا خیال, اگر کوئی پیٹ ہے, جیسے حضرت ابو عمیر جو تھے وہ ایک دفعہ غمگین دکھائی دے رہے تھے تو بتایا گیا کہ ان کی چڑیا مر گئی ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتے تھے. تو آپ نے فرمایا ابو عمیر تمہاری نغیر کا کیا بنا. پھر اسی طرح مجلس میں اگر بچے بیٹھے ہوں تو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور دائیں طرف سے آپ ہمیشہ کوئی چیز خود پی کر دیا کرتے تھے. تو اتفاق سے آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بڑوں سے شروع کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے حصے پہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو بہرحال آپ نے وہ مشروب پھر پہلے بچے کو ہی دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. جب بچوں میں فیوریٹزم کرنے لگتے ہیں نا, کسی بچے کو زیادہ امپورٹنس دینا, اس کی تعریفیں کرنا. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, کچھ کم گو ہوتے ہیں, کچھ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, کچھ آگے بڑھ کے ہر چیز وصول کر لیتے ہیں لاڈ پیار کر کے, اور کچھ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماں کا فرض ہے کہ پھر ہر بچے کو ایکولی امپورٹنس دے. وہ یہ نہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ فیوریٹ بنا لے اور کچھ کو چھوڑ دے. اسی طرح کلاس میں بھی کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں, کچھ بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں, تو کمزور بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا چاہیے, ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. پھر ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کر سکتا تم کیوں نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح ہر بات میں نہیں ٹوکنا چاہیے, صرف اہم چیزوں میں, کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں تو جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر سے پھر گزر جاتی ہے. پھر اسی طرح ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, یعنی خاص طور پہ بہت چھوٹے بچے, تو ان کو ہم کیوں ہر بات پہ مواخذہ کریں. یعنی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اس کا حساب نہیں, تو ہمیں بھی ان سے ہر بات کا حساب لینے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ کبھی اگر ڈسپلن کرنا پڑے تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے, تعلیم دیتے ہوئے بھی مارنا نہیں چاہیے. اور پھر اسی طرح سختی کے ساتھ پیش آنا یا ڈنڈے سے مارنا یا اور اس طرح کی فزیکل پنشمنٹ دینا یہ درست نہیں ہے. اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بھی حساب دینا ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا, وہ ہم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہمارے اپنے بچے ہیں تو ہم جو چاہے سلوک کریں. نہیں,
ان کے بارے میں بھی پوچھو گی. چوتھی چیز ہے بچوں کی کردار سازی، ان کو اخلاق سکھانا، کیونکہ لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ وہ بد اخلاق ہو جائیں. تو بچوں کو عمدہ اخلاق بھی سکھانا چاہیے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، کیونکہ بعض اوقات بچے بدتمیزی کرتے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ان کو اور شے ملتی ہے اور گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے. اور اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی جو آیات ہیں وہ بہت زبردست ہیں کہ کس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بچے کو سکھایا جا رہا ہے واصبر علی ما اصابک، اے میرے چھوٹے بچے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ، منہ بنا کے بات نہ کرو. کتنی چھوٹی سی بات کا بھی نوٹس لیا گیا کہ موڈ آف کر کے لوگوں سے بات نہیں کرو. زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. اپنی آواز پست رکھو، والیوم لو رکھو. یہ قرآن کا حکم ہے، لقمان علیہ السلام کی زبانی بات سکھائی گئی ہے. بے شک سب آوازوں سے بری آواز یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو یہ تربیت ہے، یہ کردار ہے جو قرآن نے سکھایا اور جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. والدین اپنے بچوں کو کھانے پینے، لباس، سونے جاگنے، گھر میں آنے جانے اور زندگی کے معاملات کے آداب بھی سکھائیں. کھانے کے آداب سکھائیں، پھر اسی طرح اجازت لینے کے آداب، گفتگو کے آداب، رازوں کی حفاظت کرنے کے آداب، پھر جائز کام کی اجازت دینے کے ساتھ نصیحت بھی کریں. یعنی اگر آپ ان کو کسی کام کے کھیلنے کی یا کہیں جانے کی یا کچھ کرنے کی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ وہاں جا کر کس طرح بہیو کریں. یہ ریمائنڈر دینا ہوتا ہے. بچے بڑی جلدی بات بھول جاتے ہیں اور ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں، 10 دفعہ بتا چکی ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. وہ معصوم شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بات ہے 10 دفعہ کہی گئی، کیونکہ انہیں بھول چکا ہوتا ہے 10 دفعہ کا بھی. تو ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کریں کیا نہیں. ابو حیان تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع ابن خیثم کی بیٹی کو دیکھا، وہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں. انہوں نے کہا میری چھوٹی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا، یعنی کھیلنے جا رہے ہو لیکن بات اچھی طرح کرنا. پھر آپس میں ان کو محبت سے پیار سے رہنا سکھانا چاہیے. پھر نرمی سکھانی چاہیے. یعنی بعض بچوں کے اندر مارنے پیٹنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، چکی کاٹ لیتے ہیں اور اسی طرح چونٹیاں کاٹتے ہیں، پش کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں بچپن سے ہی، یعنی کہ ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ہی کچھ اگریشن ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے جلدی پیدا ہو جائے تو وہ جو چھوٹا رہ جاتا ہے وہ عام طور پر جیلس ہوتا ہے بعد میں آنے والے بچے سے اور نقصان پہنچاتا ہے اس کو. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہے کہ ان کو قناعت کا عادی بنانا چاہیے، محنت کا عادی بنانا چاہیے. بچپن سے حلال حرام کی تمیز بھی دینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مریم کو میں کچھ عرصے کے لیے لے گئی ساتھ UK میں. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں باہر گروسری کرنے جاتی ہے کچھ تو ہر چیز دیکھ کے کہ حلال ہے یا نہیں. تو ایک دن ایپل اٹھا کے کہتی ہے کہ ماما یہ حلال ہے. تو مجھے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی کہ بچے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ادب سکھانے کے لیے کبھی کبھی مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے یا وہ ڈھیٹ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں یا بچوں کے معاملے میں جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی نے غلط بیانی کی ہے تو آپ اس سے اعراض برتتے تھے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. پانچویں چیز یہ ہے کہ بچوں کو کارآمد بنائیں، کام کا بنائیں، نکما نہ بنائیں. ان کو قوت فیصلہ سکھائیں، انہیں خود ڈیسیژن لینے دیں. ہر چیز میں آپ ان کا ڈیسیژن نہ لیں، ان کے اوپر بھی چھوڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف، جھوٹی تعریفیں نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے اتنی وہ مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے آگے کی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاید کلاس 6 تھی یا 7 تھی تو میں نے کلاس میں ٹاپ کیا تو گھر آ کے میں نے بتایا میرا یہ ریزلٹ آیا ہے. میرے والد نے شاید وہ میرا ریزلٹ کارڈ لیا تو کہا اس میں اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر کیوں نہیں، یا کوئی اس طرح کی بات کی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی پھولی ہوئی آئی تھی اور انہوں نے ساری غبارے میں سے ہوا نکال دی کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے. جب میرے پی ایچ ڈی کا ریزلٹ جس دن آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے والد کو فون کیا تو کہنے لگے کہ
تمہارے حج کی جو خوشی ہوئی ہے وہ اتنی پی ایچ ڈی کی نہیں ہوئی. تو میرے نزدیک حج کرنا تو چند دن کی بات تھی، لیکن پی ایچ ڈی میں 4 سال لگے تھے. لیکن انہوں نے اس وقت ایک پرائرٹی سیٹ کر دی کہ جو اللہ کی اطاعت میں کام ہوتا ہے، عبادت والا کام، وہ زیادہ اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ زیادہ اچھا ہے، مجھے اس کی خوشی زیادہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں پھر انسان کو بھولتی نہیں، اور یہی چیزیں انسان کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں کہ والدین جس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں پھر بچوں کے اندر وہ چیز آنے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی بچے سے کچھ سکھانا ہوتا تو اس کی تعریف بھی ساتھ کرتے. آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں نماز بھی پڑھتا. بس اتنی بات کی تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بچوں کے اندر اگر کوئی اچھی عادتیں ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بیٹا تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے کہ تم کام کرنے کے بعد چیزیں سمیٹ دیتے ہو مثلا، تو اس کے بعد وہ کبھی چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ ایک اچھا کام ہے. ورنہ بچوں کو تو تمیز نہیں ہوتی اچھا کیا ہے کیا نہیں. جب آپ تعریف کرتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا تھا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بردباری اور باوقار ہونا. پھر اسی طرح بچوں سے پیار محبت سے کام کروانا چاہیے، ان کے منفی رویے کو حکمت سے مثبت میں تبدیل کرنا چاہیے. اور اس میں ابو محذورہ کی روایت جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی دل کو لگتا ہے کہ کس طرح ایک ٹین ایجر کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لوگوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ہمارا آپ سے آمنا سامنا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذان دی. تو مؤذن کی آواز سن کر ہم اونچی آواز سے اس کی نقل اتارنے لگ گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی اور ہماری طرف کسی کو بھیجا کہ وہ ہمیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو سب سے اونچی تھی؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، ابو محذورہ کی طرف، اور وہ سچے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا. آپ نے فرمایا کھڑے رہو اور نماز کے لیے اذان دو. میں کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میری نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے مجھے خود آذان کے کلمات سکھائے. جب میں آذان دے کر فارغ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر ابو محذورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پہ پھیرا، پھر ان کے جگر پہ پھیرا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محذورہ کی ناف تک پہنچا، یعنی چہرے سے سارے اگلے حصے تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. اسی وقت ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. یعنی آپ نے بلا کے سزا نہیں دی، بے عزتی نہیں کی، ان کے ماں باپ کو نہیں بلا لیا کہ کیا تمیز سکھائی ہے بچوں کو، کس طرح ڈیل کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو شرارتی ہوئی سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو اس سے اذان دلوائی اور پھر اس کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. یعنی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. اور پھر انعام بھی دیا اور پھر دعا بھی دی، پھر ان پہ ہاتھ بھی پھیرا. یہ کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی. کیا ہم بھی ٹین ایجرز کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں جن کے اندر روڈنس ہوتی ہے یا کبھی بدتمیزی بد اخلاقی بھی برتتے ہیں؟ تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو کہ وہ بچوں کی صلاحیت کو دیکھ کر، ان کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر بھی ان کے ساتھ صبر سے کام لے کر ان کو آگے بڑھائیں. کس طرح زید بن ارقم کو آپ نے یہودیوں کا طرز تحریر سکھایا اور انہوں نے 17 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر سب کچھ سیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایجرز کو ذمہ داریاں بھی دے کے بھیجتے تھے. اسامہ بن زید جو تھے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. پھر آپ بچوں کو دعائیں بھی دیتے تھے. ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو کتاب کی تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا کر. اور وہ واقعی ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ مفسر قرآن بنے.
بچوں کو آپ کے پاس باقاعدہ لایا جاتا تھا اور آپ ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا دی کہ مال میں اور اولاد میں اور رزق میں برکت ہو، تو ان کا باغ جو تھا سال میں 2 بار پھل لایا کرتا، اور یعنی کہ 100 سے زیادہ بچے انہوں نے خود اپنی زندگی میں بچے اور بچوں کے بچے دیکھے تھے، اور ان کی زندگی بھی بہت لمبی ہوئی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. تو کوشش، صبر اور دعا یہ ہتھیار ہیں بچوں کی تربیت کے، چاہے استاد ہوں یا والدین ہوں. اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو دعائیں، ان کا ترجمہ سکھاتے ہوئے توحید سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کہانیاں سنائے پیغمبروں کی، کیونکہ ہر پیغمبر توحید ہی کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے. اور پھر کس طرح ان کی قوم جو تھی وہ نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ پیغمبروں کے قصے جو ہیں بہترین تربیت کرتے ہیں. پھر صحابہ کے قصے جو ہیں. یاد رکھیے جب تک ماں باپ اپنا رول نہیں پلے کریں گے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. یعنی استاد بھی کرے گا لیکن سب سے اہم ذمہ داری خود ماں باپ ہی کی ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کا لیکچر سنا تھا، اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی ایڈ کی تھی کہ بچے کہتے ہیں کہ اب انسٹاگرام، فیس بک، تو یو شوڈ بی مور دین اسمارٹ. اتنی مصروفیت کے باوجود میں ہر اس چیز پہ گئی جس پہ میرا بیٹا گیا، کہ وہ اس نے فیس بک بنائی، میں نے بھی بنا لی، کیونکہ میں نے اس کو دیکھنا تھا یہ کر کیا رہا ہے. وہ انسٹاگرام پہ گیا، میں نے انسٹاگرام بنا لی، میں نے اسی سے بنا، میں نے کہا مجھے بنا کے دو، اور پھر سیکھا بھی. بلکہ اسکول کے بچوں نے انسٹاگرام پہ کچھ کیا تو میں نے ان کو فالو شروع کر دیا. اگلے دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے نام پہ سرکل لگا کے اس کو پوسٹ کیا ہوا، کیونکہ بچوں کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت ہوتا ہے اور ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ یعنی ماں باپ جو ہیں وہ ہماری سرگرمیوں سے واقف ہیں. تو یہ ہے کہ کبھی یہ ظاہر نہ کریں کہ مجھے نہیں آتا، آپ یہ کہیں کہ میں نے سیکھنا ہے، مجھے بھی چاہیے، اور خوشی سے پھر دکھاتے ہیں اور شیئر بھی پھر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کارنامہ یہی ہے. یہ چند چیزیں جو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، تو اس میں جو ٹھیک ہو اس کے اپریشیٹ کرو، جو ٹھیک نہ ہو. یہ ہے کہ باؤنڈنگ بھی بنتی ہے نا، کہ بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میری مدر انٹرسٹ لے رہی ہیں مجھ میں، میرے کاموں میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور آنےسٹ فیڈ بیک دینی چاہیے. یعنی کہ میں جھوٹی تعریف نہیں کرتی، جہاں غلط ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں صحیح رائے دے دیتی ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر بہت زیادہ امپوز بھی نہیں آپ کر سکتے، پھر آپ کو تھوڑا سا اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کی تربیت بہت کر رہا ہوں، تو باقی بچوں کی آپ شروع کر دیں نا، یعنی بجائے اس کے کہ باقی لوگ آپ کے بچے کی کریں، آپ اپنے کی بھی کریں اور ان سب کی بھی کریں. اتنا اچھا موقع ہے، اتنے سارے بچے آپ کو اکٹھے مل گئے اور ان کی آپ کلاس لگا لیں. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو ہوتی ہے پھوپھو ہوتی ہیں، خالہ ہوتی ہیں، دادی نانی، یہ بھی تو کچھ روز کے لیے کرتی ہوں گی نا. سبھی کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں میری پھوپھی نے میرے ساتھ بہت احسان کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی باریکی سے وہ بتاتی تھیں، وقت نہیں ضائع کرتے، یہ ایسے رکھتے ہیں، یہ ایسے اٹھاتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا میری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے. وہ بہت چھوٹی تھی بیوہ ہو کر، ہمارے ہی گھر میں نہیں ساری زندگی، تو الحمدللہ انہوں نے سکھایا بھی. ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ امی مصروف ہوتی تھی، اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. امی نے بھی سکھایا، لیکن یہ کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے اگر کسی کو جوائنٹ فیملی میں رہنا کا موقع ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں. ہم سب کچھ خود ہی نہیں سکھا سکتے بچوں کو. سارے اختیار میرے اللہ کو نے، اللہ بج کوئی ڈوبیاں نہیں تار سکدا، اللہ بج کوئی بھی نہیں مار سکدا. او چھڈ دے او بندیا تو جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو نے. جی آسمان سٹے تے نہیں کوئی مار سکدا، جنوں پانی وچ ڈوبے نہیں اتار سکدا. قرآن واقعات دسے کھول کھول نے، سارے اختیار میرے اللہ کو نے. رب دا دتا جو ہڈاں میں بندیا، اسے نوں پکار جندا کھاویں بندیا. او چھڈ دے تو شرک والے بول بول نے، سارے اختیار میرے اللہ کو نے.
پڑھ لے تو رب دا قرآن بندیا جندے وچ لبدا شان رب دا او پتہ نہیں کدوں تو او راہ کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے چڑی تے مور وی شنگارے رب نے موراں تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے جدوں کسے کم دا ارادہ کردا کم اس ویلے نہیں دیر کردا اپن پایا کون دتے راز کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے او ویکھتے سی کیویں آسمان کھڑے نے او تھما تھما نہ کوئی تھلے دتے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور بھی کافی شعر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا. یہ آپ نے سوال کیا تھا نا بچوں کو توحید کیسے سکھائیں اس طرح کی نظمیں سنا کے. میرا کوشچن ہے جی کہ جس طرح اب آج کل بچے جو ہے وہ دنیا کی جو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف اٹریکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دین ان کو ریسٹرکشن لگتا ہے تو اس میں بیلنس کیسے کریں بچوں کو کیسے دین کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف راغب رکھیں. دین کو پیش خوبصورت طریقے سے کریں جس سے وہ ان کو ریسٹرکشن نہ لگے بلکہ ان کو ایک گائیڈنس لگے ان کو ایک رحمت لگے. یہ اب آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا کہ کیسے کس موقع پر اور کیا چیز ان کو دیں کیونکہ ہم جب دنیا کی کوئی چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں تو آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور جب دین کی کروانا چاہتے ہیں تو روب سے ڈانٹ ڈپٹ کے یا مشکل سے یا جلدی میں. اب جیسے مثال کے طور پر صبح اٹھانا ہی ہوتا ہے نا نماز کے لیے تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں ڈانٹ کے جلدی سے اٹھ جاؤ جلدی سے ناشتہ کرو جلدی سے کپڑے بدلو جلدی اسکول جاؤ جلدی سے ہوم ورک کر لو. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے پھر رویے ان کو پٹ آف کر دیتے ہیں. تو جب دین کی بات بھی کریں تو ان کو اتنا شوق دلائیں. مجھے یاد ہے کسی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو جب جنت کی ساری باتیں سنائی کہ اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے جنت ایسی ایسی تو اس نے کہا کہ چلیں جنت میں چلتے ہیں. تو اس نے کہا اس کے لیے مرنا پڑے گا. تو ہم کب مریں گے؟ تو یہ ہے کہ اب مرنے والی بات کا بھی بچے کو شوق لگ گیا کہ جنت میں جانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس طرح تو اس آرٹ کو بھی سیکھیں کہ دین پیش کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہ کہ ماں جو ہے وہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں ان کے اندر توازن پیدا کریں. جی ہاں. تو کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ 2 جنریشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف نانا نانی دادا دادی ہوتا ہے اور ایک طرف بچے ہوتے ہیں. اس جو ہے وہ جنریشن گیپ کو جو ہے نا وہ 3 جنریشن کا گیپ آ جاتا ہے. اس کو فل کرنا جو بحثیت ماں کئی دفعہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ والدین بھی اس عمر کے حصے ہوتے ہیں کہ ان کے رویے بھی بچوں جیسے بن جاتے ہیں. تو جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے لیے فرما بردار رہنا ہے. ہمارے پھر ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی بات ہونی چاہیے کہ ان کے دل کو بری لگ جائے. لیکن اس درمیان میں کئی دفعہ جنرلی انالیسس کریں تو ان کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بچوں کو ہرٹ کرنے یا بری لگتی ہے. اس سلسلے میں بچوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ بڑے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں ان کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے بس سن لیا کرو. ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا اور نانی اکثر ہمارے گھر ہی رہتی تھی تو ہم سب صرف ہنستے تھے. جب وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ ہے کہ اگر طریقہ سکھایا جائے نا بچوں کو بھی طریقہ سکھایا جائے کہ ان باتوں کو بہت سیریس نہ لو اور ہرٹ نہیں ہو. اور ویسے بھی جنرلی بچوں کو سکھایا جائے کہ ہر بات پہ ہرٹ نہیں ہوتے. یعنی اس چیز کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ آگے جا کے دیکھنا ہے. جب وہ بہت پروٹیکٹیو پالتے ہیں نا بچوں کو ہائی میرے بچے کو یہ کچھ نہ کہہ دے اس نے کیوں کہہ دیا اور جاہل ماؤں کی طرح گلی میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے بچے کو تم نے کیوں کچھ کہا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. بچے اگر کسی کی شکایت بھی لے کر آئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ بی اسٹرانگ. یہ کیا بات ہے تو کوئی بات ہی نہیں پھر کیا ہوا. کیونکہ جب ہم انہیں کہتے ہیں نا اچھا میں خبر لیتی ہوں جس نے تمہیں کچھ کہا تو پھر وہ بچے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ہر بات ہی درست ہے. تو ان کو سہنا سکھائیں. باتیں سہنا مار سہنا اعتراض سہنا تنقید سہنا. جب وہ اسٹرانگ ہوں گے تو بڑے بڑے کام کریں گے. اور اگر اسٹرانگ نہیں ہے نا اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ہی رونے دھونے بیٹھ گئے تو وہ بہت کچھ زندگی میں بڑا رول نہیں پلے کر سکتے. ایک چیز اور بتا دیں چھوٹے بچوں کو جو ہم ڈرائنگس وغیرہ دیتے ہیں ٹی فار ڈاگ ہے جیسے
تو یہ نہیں ہونا چاہیے پکچر. کیوں؟ ڈاگ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. ہاں ہاتھ سے ڈرا نہیں کرے، لیکن یہ کہ وہ جو ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر کلرنگ کرنا کر لے. اب یہ تو ایک سسٹم ہے نا بنا ہوا. ادارے ارکن میں تھی تو وہاں پہ بچوں کی چھوٹے بچوں کی وہ ڈرائنگ کر کے دیتے تو وہ ہم تو کورل ڈرا پہ ڈرا کرتے تھے اس کو، تو وہ ڈرائنگ خود نہیں کرنا چاہیے ڈرا. جو بنی بنائی چیزیں وہ لوگ خود ڈرا نہیں کریں. اور ویسے بھی یہ کہ ڈرا کر کے کتا سکھانا ہے، وہ تو گلی گلی پھر رہے ہیں، ان کو نیچرل طریقے سے بھی سکھائیں. نہیں، ایک مثال ہے جی، آپ کی بات درست ہے. یعنی مجھے مونٹیسوری کا یہ طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹیچرز گھر سے آج بھنڈیاں اٹھا لائیں، آج کوئی چنے اٹھا لائے، کوئی. مجھے یاد ہے میری بیٹی جب میرے ساتھ یوکے میں تھی تو اسکول میں کیا کرتے تھے کہ ایک شیٹ دے دیتے تھے، یہاں چاول چمٹائے ہوئے ہیں یا دال چمٹائی، اور ہر چیز کا نیچے نام لکھا ہوا ہے. تو نیچرل چیزوں سے جو سکھانا ہو تو بجائے اس کے کہ دال ڈرا کر کے کہیں اس میں رنگ بھرو. تو اس طرح نئے چیزیں ایجاد کرنی چاہیے. جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے رکنا ہی اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. میرا نا بیٹا ہے تو میں اس کو کہتی کہ یہ نا آپ دیکھا نہ کرو یہ فلمیں وغیرہ، وہ یہ دیکھتا ہے. میں اس کو کسی بات دین کی طرف لاتی ہوں، نماز کی طرف لاتی ہوں تو وہ میری بات نہیں مانتا. میرا کہنا نماز سے پہلے نا ایمان کی طرف لائیں، دین کی محبت اس کے اندر ڈالیں، کیونکہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی نماز کیوں پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی محبت پہلے ڈالیں، پھر وہ اللہ کے آگے جھکیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.